4 درجے یاد رہے، وہم، شک، ظن، یقین. اور اب قرآن مجید نے یقین کی قسمیں بتلائی. یقین کی قسمیں 4 قسمیں ہو گئی اعتبار کی، اور اب یقین کی 4 قسمیں، 3 قسمیں قرآن نے بیان کی. سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم لترون الجحیم. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں تکاثر نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، تمہیں تکاثر نے گمراہ کر دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تے الف سے رے، تکاثر یعنی کثرت. اللہ کہہ رہا ہے چاہے مال کی کثرت ہو، اولاد کی ہو، دنیاوی ساز و سامان کی ہو، تمہیں کثرت نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے. جا کے ترجمہ دیکھیں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جب تم قبر کا منہ دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ غفلت بڑی بری چیز تھی. میں سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بیان کروں. اس کے بعد کہتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم یقین لترون الجحیم. اس کے بعد کہتے ہیں ثم لترون عین الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. تم جان لو گے، 2 مرتبہ کہا تم جان لو گے، ہے نا. اس کے بعد کہتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر تمہیں علم الیقین ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے. سلامت ہے، بڑی باریک منزل ہے، مل کے فیصلہ کرنا ہے. آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کی محنت میری محنت، انشاءاللہ مولا کے سچے میں رائے نہیں جائے گی. اللہ کہتا ہے اگر تمہیں لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اور سنو اس بات کو یاد رکھو، اگر تمہارے پاس علم الیقین ہو تو تم جہنم کو دیکھ لو. اور سو یاد رکھو، حفظ کرو کہ تم فقط علم الیقین سے نہیں، عین الیقین سے دیکھو گے. تم فقط علم الیقین سے نہیں، عین الیقین سے دیکھو گے، ہے نا. تو اس آیت میں یقین کی 2 قسمیں، کون سی؟ علم الیقین، ماشاءاللہ، عین الیقین. میرے ساتھ دینا نوجوان بزرگوں، 2 قسم ہو گئی. یہ سورہ تکاثر. اور اب جب میں نے سورہ واقعہ کھولا تو اللہ نے ایک قسم اور بیان کی. وہ کیا قسم ہے؟ ان ھذا لہو الحق الیقین. ایک قسم علم الیقین، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین. یہ 3 قسمیں بیان کی قرآن نے. فیصلہ ہو رہا ہے، جہاں آواز جا رہی ہے. اور اب علماء نے لکھا کہ یقین کی 4 قسمیں، وہ ذہن میں رہے، وہم، شک، ظن، یقین. 4 اعتبار. اور یقین کی 4 قسمیں علماء نے لکھی. پہلی قسم ہے محض الیقین، صرف یقین، محض یقین، فقط یقین، ہے نا. یہ محض الیقین کہتے کسے ہے؟ میں مثال سے کیا سمجھاؤں؟ بھائی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بیل بجی، ملازم گیا، دروازہ کھولا، آپ کا دوست کھڑا تھا، گھر میں بلایا آپ نے، ڈینڈو میں بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی اس نے کہا جناب فلاں مقام پر آگ لگی ہے. معتبر دوست نے کہا تھا آپ کو یقین ہو گیا. ماشاءاللہ، معتبر دوست نے کہا. میں زیادہ لمبا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تحقیق نہیں کرتا ہوں، جتنا آپ کے سمجھ میں آ گیا اور میں سمجھا سکا، پھر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. آپ کے دوست نے کہا فلاں مقام پہ آگ لگی ہے. دوست معتبر تھا، آپ سیٹسفائیڈ ہو گئے، آپ کو یقین ہو گیا، ہے نا. یہ ہے پہلی منزل، اسے کہتے ہیں محض الیقین. محض الیقین، فقط یقین ہے. اب دوسری منزل، آپ نے دوست کی بات کو مان لیا، یقین ہو گیا. اب جب آپ گھر سے باہر نکلے، جیسے ہی گلی میں آئے، آپ کو دھواں اٹھتا نظر آیا. آپ نے آگ نہیں دیکھی لیکن آپ کو یقین ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے نا. آپ نے دھواں دیکھا، آگ نہیں دیکھی لیکن آپ نے دھواں دیکھ کر آگ پر یقین کر لیا، یعنی اثر سے مؤثر کو پہچانا. ماشاءاللہ، یہ سماعتیں بیٹھی ہونے والی والے سلامت رہے. آپ نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، دھویں سے آگ کو پہچانا. آپ نے دیکھا نہیں تھا، پہلے آپ کے دوست نے کہا محض یقین، پھر آپ نے خود دھواں دیکھا، یہ ہے علم یقین. اور جب آپ اس 4 دیواری میں داخل ہوئے تو آپ نے آگ کے چھولے بھڑکتے ہوئے دیکھے، اپنی آنکھ سے دیکھا، یہ ہے عین الیقین. اور جب کسی بہادر نے اس آگ میں ہاتھ ڈالا، یہ ہے حق الیقین. تو یقین کے 4 درجے، محض الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، ہے نا. پہلا درجہ ہے محض الیقین، آخری درجہ ہے حق الیقین، ہے نا. لیکن ایک درجہ وہاں بھی آتا ہے جہاں یقین ختم ہو جائے.
میں جملہ نہیں معلوم، میرا پہنچا نہیں پہنچا، میں علی والوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں بیدار رہنا. بھائی ہر انسان اس دنیا میں اپنی اپنے یقین کی منزلیں طے کر رہا ہے. ہر انسان سفر میں ہے یقین کے، کوئی محض یقین میں. اب کون کس منزل پر ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جس کا جتنا معرفت کا درجہ بلند ہوگا اتنی یقین کی منزل اس کی بلند ہوگی، جتنی معرفت بلند ہوگی اتنا یقین بلند ہوگا. لیکن ایک منزل ایسی ہے جہاں یقین بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے گھر بنا، گھر کا نقشہ بنا، گھر کی تعمیر ہوئی، گھر کی بنیاد پڑی، گھر کی دیواریں اٹھی، گھر کی چھت ڈلی، گھر میں رنگ کیا گیا، سارا کام آپ کے سامنے ہوا. اب کچھ عرصے کے لیے آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، آپ کا پہن لگ گیا ہے نا. آپ کے سامنے گھر بنا ہے، آپ کے سامنے نقشہ بنا ہے، آپ کے سامنے فرش بچھا ہے. اب کچھ عرصے کے بعد پہن کھل گیا، آپ دوبارہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے یقین میں اضافہ تو نہیں ہوگا نا. گھر آپ کے سامنے بنا، نقشہ آپ کے سامنے بنا، تو جس کے سامنے پورا گھر بنا ہو اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا. میرے علی نے کہا لو کشف الغطا لمزدت یقینا، اگر حجاب ہٹ جائے علی کے یقین میں اضافہ نہیں. مل کے سارے پیچھے والے مل کے ماشاء اللہ. خدا کریے ذرا یہ موبائل وغیرہ بند کر دیا کریں. میں درخواست کروں گا مجلس کے آپ سے بڑے بزرگوں سے لوگ بچے سنتے ہیں ہے نا. اور میں واقعی جتنا آپ مجھے فرمائیں گے اگر اجازت ہے جملے آگے بڑھاؤں یار. مائک کو تھوڑا تیز رکھے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں مائک کو تھوڑا سا تیز رکھے بیٹھ چھوڑیں، ٹھیک ہے نا. یہ جتنی منزلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی یقین کی، ٹھیک ہے نا. یقین محض یقین، علم یقین، آپ بولتے رہے میں نہ بھول جاؤں گی. علم یقین، حق یقین، ٹھیک ہے نا. اب یہ منزلیں ہم نے طے کر لیں گی. اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں یقین کو انبیاء کی حیثیت سے. تھوڑا سا بولے میرے ساتھ ساتھ، تھوڑا سا بولے. میں نے کہا نا شعر پڑھ سکتا ہوں بہت سے آپ کے سامنے، ابھی پڑھ سکتا ہوں. عربی کے شعر پڑھوں گا، فارسی کے پڑھوں گا، عربی کے پڑھوں گا. شعر پڑھنے کا ٹیمپو اور ہے. میں شعر نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور مدد مانگ رہا ہوں مولا سے، پروردگار سے کہ اللہ مجھے توفیق دے. یہ باریک باریک باتیں آپ اگر نہ سمجھتے ہوتے تو میں بولتا نہیں. میرے سامنے میرے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خود بھی ہیں، مولا سب کا آباد رکھے، ٹھیک ہے نا. سورہ میں قرآن کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں اٹھ کے آپ کو. سورہ صافات میں اللہ نے یہ قصہ تفصیلی طور پہ ذکر کیا جو آپ کو سنا رہا ہوں. فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم، دیکھیں جملے میں توجہ کریے گا، بس جہاں آواز جا رہی ہے میرا ساتھ دے کے جملہ ختم ہو جائے، آپ میرے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو نتیجہ پہنچ جائے گا. جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر سعی کے مقام پر پہنچے، فلما بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ، فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم مقام سعی میں پہنچے، اکیلے نہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ، اسماعیل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. قالا، ابراہیم نے کہا، اب فیصلہ ہو رہا ہے. قالا، ابراہیم نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھ رہا ہوں. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. امام بارگاہ پیچھے تک ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، جہاں آواز جا رہی ہے انی ارا فی المنام، بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، ہے نا. میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ جملہ میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں خواب دیکھ چکا. اگر یہ ہوتا کہ میں خواب دیکھ چکا تو لفظ ہوتا انی رأیتو. نہیں معلوم یہ جملہ میرے پہنچا نہیں پہنچا. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، عربی زبان کے قواعد سے واقف ہوں. جوار امام رضا
السلام نے کچھ عرصے میں نے حوض علمیہ کی دور گزارا ہے اور پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ جملے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ہے نا، عربی گرامر کے قواعد سے واقف ہوتے ہوئے اگر ہوتا کہ میں خواب دیکھ چکا تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف نے کہا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا. بابا میرے ساتھ بولیے گا بابا جان، دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں شعر نہیں بولا، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے. انی رأیت، ابراہیم نے یہ نہیں کہا، ابراہیم نے کہا بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں نے بتلا دیا کہ میں نے خواب ایک مرتبہ نہیں بار بار دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انی ارا فی المنام، میں بار بار خواب دیکھ رہا ہوں. خواب دیکھ چکا ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھ رہا ہوں. کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو تمہاری اس بارے میں رائے کیا ہے؟ تمہاری اس بارے میں رائے کیا ہے؟ اب علی والوں میں کل آپ سے کہہ رہا تھا نا، اللہ جب نبیوں سے بات کرتا ہے تو وحی کے ذریعے کبھی فرشتہ بھیج دے، کبھی جبریل کو بھیج دے، کبھی پردے کے پیچھے سے آواز آ جائے. موسیٰ علیہ السلام سے درخت کے ذریعے بات کی، کبھی دل میں الہام ہو گیا. تو اللہ کے نبیوں سے بات کرنے کے مختلف طریقے، کبھی فرشتہ آئے، کبھی جبریل آئے، کبھی پردے کے پیچھے سے آواز آئے، کبھی درخت میں پیدا ہو جائے، کبھی دل میں الہام ہو جائے، کبھی اللہ خواب دکھلا دے. خواب وحی کرنے کا کمزور ترین طریقہ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے، یہ کہہ کے ٹال سکتا ہے کبھی خواب کی باتیں اعتبار کے ساتھ. تو اللہ نے مضبوط ترین امتحان کے لیے کمزور ترین طریقہ چنا تاکہ ابراہیم کی منزل یقین سامنے آ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت آواز نہیں آ رہی مجھے، پر پہنچ رہی ہے بات. اللہ اکبر. کیا شان ربوبیت ہے، کیا شان کریمی ہے اس اللہ کی. ایک مضبوط ترین شدید ترین امتحان ہے نا، ایک باپ کا اپنے بیٹے کو تحریک رکھ دینا ہے نا، مضبوط ترین شدید ترین سخت ترین امتحان. اور اللہ نے جو طریقہ چنا، وہی جبریل کو نہیں بھیجا، فرشتے کو نہیں بھیجا، آواز نہیں پیدا کی، کمزور ترین طریقہ چنا تاکہ ابراہیم کی منزل یقین کا امتحان ہو جائے، ہے نا. اب وہ خواب دیکھا، انی ارا فی المنام، بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تمہاری رائے کیا ہے؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ مجھے بتائیں. بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں بارگاہ میں کہ آپ علیہ السلام، آپ خلیل ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ معصوم ہیں، صاحب شریعت ہیں، اولو العزم ہیں. آپ کو حکم آیا ہے بچے کو ذبح کریں تو ذبح کر دیں. یہ بیٹے نے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا آباد کھڑی والوں، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھا خلیل خدا، آپ کو اللہ کا حکم ہے نا، اسے لٹائیں ذبح کر دیں. یہ بچے نے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا ہے کہ اسماعیل سے پوچھا جائے؟ تو خدا کی قسم اگر ابراہیم بغیر پوچھے خواب پہ عمل کر دیتے تو منزل یقین ابراہیم تو سامنے آ جاتی، منزل اسماعیل سامنے نہ آتی. آباد رہے آپ، سلامت رہے آپ. مطلب مل کے بلند ترین سلوات آخر تک بلوائیں. سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رکھے. میں پھر شکر گزار ہوں سارے اپنے محترم سننے والوں کا، سارے بانیانی مجلس کا، حاضر مجلس کا. مولا ان کی سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس میرا ساتھ دیتے رہیے گا. جس منزل پر میں لے کے آیا سننے والوں کو اب ایک جملہ کہنے کا حکم چاہ رہا ہے. انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا تھا نہیں، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تم اس بارے میں بتلاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے. کس بارے میں؟ اس خواب کے بارے میں، ہے نا. ابراہیم نے علی والوں، نبی والوں، بلاغت قرآن پہ میری جان قربان، فصاحت قرآن پہ میری جان قربان. ابراہیم نے کیا کہا؟ بیٹے بتلاؤ میں نے خواب دیکھا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ کس بارے میں رائے پوچھی؟ خواب کے بارے میں. ابراہیم یہ نہیں کہتے کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے. آواز یار سامنے والے سمجھ بیٹھے. ابراہیم یہ نہیں کہتے کہ مجھے اللہ کی وحی آئی ہے، مجھے اللہ کا آرڈر آیا ہے، مجھے اللہ کا امر آیا ہے، مجھ پر وحی آئی ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ نہیں. ابراہیم کہتے میں نے خواب دیکھا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ اب اسماعیل کی یقین کا امتحان ہے. باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا. اب دو ہی صورتیں ہیں کہ اگر بیٹا
अपने बाप को फकत बाप समझेगा तो ख्वाब को ख्वाब समझेगा, और अगर बेटा बाप को नबी समझेगा तो ख्वाब को वही नहीं समझेगा। आवाज में आप माशाल्लाह। इससे भी बुलंद सलवात मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह, यही पैगाम था आज के मजलिस का। अल्लाह तौहीद में यकीन से कम मंजिल को पसंद नहीं करता। जैसे तौहीद में मंजिल यकीन कमाल पर, वैसे ही अल्लाह रिसालत के लिए भी यकीन की मंजिल को पसंद करता है, ठीक है ना। वो इब्राहिम का मंजिल कमाल, तवज्जो, बयान आखिरी मरहूल से करीब हो रहा है। वो इब्राहिम का मंजिल कमाल, कमाल यकीन की मंजिल, ठीक है ना। कि ख्वाब देखा, ख्वाब को हुक्म इलाही समझा, वो ख्वाब को ऑर्डर समझा, ख्वाब को अम्र इलाही समझा, उस पर अमल किया। मेरे साथ देते रहे, थकना नहीं है, मेरे साथ में चल रहा है, ठीक है ना। ख्वाब पे अमल किया, ये इब्राहिम के कमाल की यकीन की मंजिल। और अब फिर कुरान मजीद ने कहा वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़। अल्लाह कह रहा है कि हमने तय किया है कि हम इब्राहिम को आसमानों और जमीन का मलकूत दिखलाएंगे। आवाज नहीं आ रही मुझे, थक गए नौजवानों, थक गए क्या? अगर थके नहीं तो मेरे साथ जरा सामने वाले भूला करो यार, मिलकर साथ साथ चला करो, इस तरह मुझे पाचक बैठा हुआ है। हमने वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़, पिछले आपकी यकीन की मंजिलें अगर तय हो गई है ना, तो अब लुत्फ लेके कुरान की आयत को मिला रहा हूँ उन जुमलों से जो पहले पढ़े मैंने। हमने ये फैसला किया है, हमने ये तय किया है, रब कायनात अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजवदुल अजवदीन अफसरुन नाज़रीन अस्माउस सामीन, ये ऐलान कर रहा है कुरान में कि हम इब्राहिम को आसमान और जमीन का मलकूत दिखाएंगे। मलकूत के मायने अशिया का इर्तिबात, मलकूत के मायने कायनात का कंट्रोल। हमने तय किया है कि हम इब्राहिम को मलकूत के जमीन और आसमान दिखलाएंगे। मालिक क्यों दिखलाएगा? वले यकूना मिनल मुक़िनीन, ताकि इब्राहिम यकीन वालों में शामिल हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला बादल के मिलकर सारे आ जाओ, थकना नहीं है। हमने इब्राहिम को तय किया है कि जमीन और आसमान का कंट्रोल दिखलाएंगे। वले यकूना मिनल मुक़िनीन, आपसे बोल रहा हूं मैं, ताकि इब्राहिम यकीन वालों में शामिल हो जाए। तो है कुछ ऐसे यकीन वाले जिनमें इब्राहिम को शामिल होना है कुछ ऐसे यकीन वाले जिनमें इब्राहिम वाले, नबी वाले, कुरान वाले, अल्लाह वाले। अल्लाह ने इब्राहिम की मंजिल बताई कि हमने इब्राहिम को कायनात का कंट्रोल सिखलाया। उसने देख लिया, महजुल यकीन, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, इब्राहिम ऐनुल यकीन पे रुक गए। अब है कोई इससे बुलंद मंजिल? इब्राहिम कायनात का कंट्रोल देख कर रुक गए। अब इससे बुलंद मंजिल क्या है? सूरह यासीन, सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन। बयान खत्म हो गया, कल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। मौला आबाद रखे, सलामत रखे मेरे बुजुर्गों को। ये बारिश अफराद, ये मेरे मोहतरम बच्चे, ये बच्चे बुजुर्ग नौजवान मुझे बड़ी घूर घूर कर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, कुछ जुमले पढ़ता है जाकर, कुछ बंदा पढ़वाता है, आप जवाब पढ़वा रहे हैं ना। कल मैं आपसे कह रहा था कि मेरी में ताब नहीं है, मैं तो बस मुझे क्या औकात की बारी के फजाइल सुनाऊं। इसलिए कहाँ साक़ी कौसर की सजा, कहाँ के जवान नजीस, कहाँ ममदूह खुदा रसूल, कहाँ मुझे बंदा, कहाँ गर्दिश आफताब का पलटाने वाला, कहा मुझे बरकशे मुकद्दर। लेकिन अली का नाम लेकर कदम आगे रखा है और ये ईमान है कि कहीं ठोकर खाऊंगा, अली सहारा जरूर देगा। कोई मुश्किल आएगी, अली उसे हल भी कर देगा। और मुश्किलात में मैं मुश्किल कुशा को ना पुकारूं तो दूसरा कोई है जो मुश्किल कुशा बन जाए? अरे तारीख हमें यही सबक दे रही है कि मदद के लिए उसे बुलाओ जो गरीबों के बुलाने पर
منزل یقین جس مرحلے پر ہو اتنی اس کی بصیرت اس کو اعلیٰ. اگر جس کی منزل یقین کمال پر ہو اتنی ہی اس کی بصیرت کمال پر ہوگی. کہاں تو میرے مولا نے شب عاشور چراغ گل کر دیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور کہاں خط لکھ کر حبیب ابن مظاہر کو بلایا. حبیب ابن مظاہر صحابی بھی ہیں، صحابی زادے بھی ہیں. سنو گے اس شہزادے کی منزلت؟ عاشور کے دن جب حسین ابن علی نے اپنی فوج کی صفیں مرتب کی تو میسرے پر حبیب کو علمدار لشکر بنایا. جواب میں حبیب پر تیر آئے. حسین نے دفاع دیتے ہو لیکن عزاداروں 3 مقام پر ہے بچپن کا ساتھی. رسول مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. مڑے مظاہر کی طرف. کہا مظاہر یہ بچہ کون؟ یہ بچہ کون ہے؟ ہاتھ جوڑ لیے. کہا اللہ کے رسول یہ غلام زادہ ہے، میرا بیٹا آپ کا غلام. کہا مظاہر نام کیا رکھا؟ کہا حبیب. حکم دیا جاؤ بچے کو لے کر آؤ. حبیب کا مرتبہ دیکھنا. مظاہر اسدی دوڑتے ہوئے گئے، حبیب کو اپنے گود میں اٹھایا، لائے پیغمبر کے پاس. روایت کہتی ہے چاہا کہ پیغمبر کے قدموں میں ڈالے، بے اختیار پیغمبر نے جھک کر بچے کو اٹھا کر اسے سینے سے لگایا اور لیے ہوئے گود میں بچے کو بیٹھ گئے، اور زمین پر بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کے تلوے کی مٹی صاف کرنی شروع کی اور کہا مظاہر وہ دن دور نہیں جب تیرا یہ بچہ میرے بچے پر اپنی جان قربان کر دے گا. اجرکم اللہ. محرم کی 4 کی شام ہے، روزے میں شرم نہ کرنا. خط لکھا تھا نا حسین نے کہ حبیب میرے بچپن کے ساتھی، زمانہ ناسازگار ہے، اگر ہماری مدد کو آ سکتے ہو تو فوراً کمر پر سجدہ ہو جاؤ اور مدد کو آ جاؤ. فقط بس سلام حسین ابن علی. جب رونے والے حسین خط لکھ چکے تو شہزادی زینب نے پوچھا کہ بھیا کیا لکھا؟ حسین نے یہ بات سنا دی کہ بھیا اتنا اور لکھ دو کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے. حبیب فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ حبیب اگر آنا ہے تو چل آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم آؤ تو چادریں چھن چکی ہو، خیمے جل چکے ہو. قاصد کو خط دیا، قاصد نے خط پہنچایا، حبیب نے خط پڑھا، فوراً کمر بستہ ہوئے، بغیر آمادگی کے چلے. ایک دکان پر مسلم ابن اوتجہ سے ملاقات ہوئی. کہا حبیب تمہاری کہاں ارادہ ہے؟ کہا مولا نے یاد کیا ہے. کہا تمہاری داڑھی سفید ہے، یہ خضاب لے جاؤ. کہا نہیں، اب یہ داڑھی نصرت حسین میں خون سے خضاب ہوگی. حبیب چلے. حسین کربلا میں کرسی پہ تشریف فرما تھے. مختار نے لکھا ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے ایک گھر دوڑی. حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے. کہا اکبر قاسم جاؤ، میرے بچپن کا ساتھی آ گیا. عباس جاؤ، میرا بچپن کا ساتھی آ گیا. حبیب آئے، اپنے سینے سے لگایا. جب خیمے میں شور کی آواز گئی تو زینب نے کہا فضا جا کر دیکھ یہ شور کیسا ہے. فضا آئی، دیکھا کہ بچپن کا ساتھی آ گیا. کہا بی بی مبارک ہو، بچپن کا ساتھی آ گیا. کہا جا فضا جا کر کہہ دے کہ زینب تمہیں سلام کہتی ہے. حبیب نے یہ جملہ سنا، زمین پر بیٹھ گئے، خاک اٹھائی، اپنے سر پہ ڈالی اور کہنے لگے اب وہ زمانہ آ گیا کہ نبی زادیاں غلاموں کو سلام کہتے ہیں. اجرکم اللہ. اللہ آپ کے پرچے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے وعدے پر رحم کرے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رمان سیدہ میں جگا دے. حسین شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، مسلم شہید ہوئے، حبیب شہید ہوئے. 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں آیا. یہ جملہ سننا میں نمبر چھوڑ رہا ہوں. 11 محرم کو جب قافلہ کوفے کے بازار میں آیا ہے نا تو شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پر تھے. کچھ نوجوان کچھ جوان کھڑے ہوئے اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے، ان سروں کو دیکھ رہے تھے. یہ جملہ یاد رکھنا، شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پر تھے. تمہارے دل پر چوٹ ہے نوجوانوں، میرے بزرگوں میں آخر جو میں کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر ساتھ تو کر سلاتے. شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پر تھے، ہے نا.
کچھ نوجوان کھڑے ہوئے اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے. ایک مطلب مختلف لکھتا ہے کہ مطلب ایک لڑکا آگے بڑھا, اس نے ایک نیزہ بردار کو روکا, رک جا, روک لیا, کہ یہ بتا یہ سر کس